السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، وَفِي مَقَامٍ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ تمام احباب انتہائی ذوق شوق عقیدت محبت احترام اور ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین اعظم، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو بے شمار نعمتوں سے مالا مال کر رکھا ہے۔ خلاق عالم کی اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم اگر ان نعمتوں کو گننے لگ جائیں تو زندگی کے اوراق ختم ہو سکتے ہیں، پر رب کی دی ہوئی نعمتیں ختم نہیں ہو سکتی۔ وہ نعمتیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں، وہ نعمتیں جو ہمارے تصورات کے اندر ہیں، اور وہ نعمتیں جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ انسان صرف ظاہری نعمتوں کی طرف دیکھتا ہے کہ اس کا جسم ہے، اس جسم کے اندر روح ہے، اور اس جسم کے جتنے بھی متعلقات ہیں، صرف اس کی سوچ یہاں تک ہی محدود رہتی ہے۔ لیکن یہ یاد رکھ لیجئے کہ ہمارا اس دھرتی پر چلنا یہ بھی خلاق عالم کا ہم پر احسان ہے۔ ان ہواؤں سے لطف اندوز ہونا، یہ موسموں کا رد و بدل، یہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی پڑھنے کی رب کی طرف سے توفیق کا مل جانا، یہ بھی انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ سب سے بڑی نعمت جو اس انسان کے پاس ہے وہ یہ ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں، ایمان سے بڑی نعمت کوئی نہیں۔ ایمان اس کے پاس موجود ہے۔ پھر یہ بھی نعمت ہے کہ یہ آقا دو جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہو جانا یہ بھی خلاق عالم کی طرف سے بہت بڑا احسان ہے۔ قرآن اس کے سامنے ہے، نبی کے فرمان کے مطابق یہ زندگی گزارتا ہے، یہ بھی خلاق عالم کا احسان ہے۔ ان تمام تر نعمتوں کا استعمال یہ انسان اسی وقت کر سکتا ہے کہ جب اسے آزاد ماحول ملے، اسے ماحول نصیب ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ مکرمہ میں رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو ہر طرف سے ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے گئے۔ ظلم کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا، یہاں تک کہ آقا دو جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم
جو خاتم الانبیاء بن کر اس کائنات کے اندر تشریف لائے، جس جسم اطہر کی قرآن کے اندر رب قسمیں کھا رہا ہے، اسی جسم اطہر پر اوجڑیاں پھینکی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کو تھپڑ مارے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا کو شہید کیا گیا۔ 13 سال مکہ مکرمہ کے اندر ظلم و بربریت کا سامنا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں پہنچے تو ایک فلاحی ریاست کا قیام وجود میں آیا، اور اس کے بعد مسلمانوں نے علی الاعلان اسلام کی دعوت دینے کا آغاز کر دیا۔ پھر وہاں سے پوری دنیا میں قافلے گئے، ماحول ملا تو ہر طرف سے آسانیاں ہی آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو گئیں۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ آج سے 73 سال پہلے اس بر صغیر پاک و ہند کے اندر بھی اسلام کے نام لیوا تو بہت زیادہ تھے، پر اسلام کا کام ظلم و ستم کے سامنے تھا۔ ہر طرف سے مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھایا جا رہا تھا۔ ایسے حالات کے اندر مسلمانوں نے ایک الگ ریاست، ایک الگ ملک کا مطالبہ کر دیا، اور اس ملک کے مطالبے کی بنیاد کیا تھی؟ وہ 2 قومی نظریہ کہ ہم ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے، ہمارا ایک اپنی الگ تہذیب ہے، ہمارا ایک اپنا الگ مذہب ہے، ہم ایک آزاد ریاست کے اندر اپنے مذہب کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ یہ اس کا بنیادی مقصد تھا۔ جی ہاں میرے دوستو، جی ہاں میرے نوجوان بھائیوں، آج 14 اگست ہے، آج 14 اگست ہے۔ ہر طرف سبز ہلالی پرچم، ہر طرف چراغا، یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ آج کے دن کچھ ہوا تھا، آج کے دن کچھ ہوا تھا۔ کیا ہوا تھا؟ اس سے آج ہم بہت سارے لوگ بے خبر ہیں۔ ہم صرف موٹر سائیکل پر چند جھنڈے لگا کر یا اپنے گھروں پر جھنڈے آویزاں کر کے یا اپنے چہروں پر پاکستان کے جھنڈے بنوا کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس آزادی کا حق ادا کر دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اصل حقیقت سے ناآشنا ہیں، اصل حقیقت سے ناآشنا ہیں کہ آج کے دن ہوا کیا تھا۔ آج سے تقریباً 73 سال پہلے برصغیر پاک و ہند کے اندر حضرت علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ کے خواب کی تعبیر قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ کی صورت میں نمایاں ہوئی، اور اسی مرد مجاہد قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا کہ پاکستان تو اس وقت بن گیا تھا کہ جب برصغیر پاک و ہند کے اندر پہلا مسلمان آیا تھا۔ یہ پاکستان اس وقت بن گیا تھا کہ جب برصغیر پاک و ہند کے اندر پہلا مسلمان آیا تھا، اسی وقت پاکستان بن گیا تھا۔ پھر حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ، ان کے تصورات ہیں، حضرت علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ کی خواب ہے، اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ کی کوشش ہے۔ پھر ان کے ساتھ مسلمانان ہند کی انتھک محنت ہے کہ یہاں تک کہ 14 اگست 1947 14 اگست 1947 رمضان کا مہینہ تھا، رات لیلۃ القدر کی تھی اور دن جمعۃ الوداع کا تھا، دن جمعۃ الوداع کا تھا، رات لیلۃ القدر کی تھی، شمسی مہینوں میں مہینہ اگست کا تھا، اور اس مہینے کی تاریخ 14 تھی، اور اسی دن یہ اعلان ہوا کہ ان لوگوں کو وہ ملک مل گیا، ان لوگوں کا مطالبہ پورا ہو گیا کہ جن کی زبان پر یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا جھنڈا تو لہرا دیا گیا، لیکن اس جھنڈے کے لہرانے کے پیچھے کیا کیا قربانیاں دی گئیں، ان قربانیوں سے آج یہ قوم ناشنا ہے۔ اور اس ملک کے حصول کا مقصد جو تھا، ہم نے یہ ملک کیوں حاصل کیا، یہ اللہ رب العزت کی نعمت جو ہمیں ملی کیوں کر ملی، یہ جو اللہ رب العزت کا ہم پر احسان ہوا کیوں کر ہوا، اس سے آج کی قوم ناشنا ہے۔
آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اس مقصد کو پہچانیں اور رب تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی اس نعمت کی قدر کریں۔ یاد رکھیے، اس پوری دنیا کے اندر آپ جغرافیہ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ پوری دنیا کا نقشہ سامنے رکھیں، پوری دنیا کے نقشے کے اوپر جتنے بھی ممالک ہیں، ان تمام ممالک میں یہ ملک پہلا ملک ہے جو اسلام کے نام پر بنا تھا، اسلام کے نام پر، اور اس ملک کو یہ انفرادی حیثیت حاصل ہے۔ آپ ساری جغرافیائی کتب سامنے رکھیں، جغرافیائی حالات سامنے رکھیں، آپ سارے ملکوں کا دستور پڑھیں، آپ سارے ملکوں کا آئین کھنگالیں، کسی ملک کے آئین کے اندر یہ بات درج نہیں جو اس ملک کے آئین کے اندر یہ بات درج ہے۔ وہ کون سی بات ہے کہ ان الحکم الا للہ، کہ حاکمیت صرف اللہ کی ہے، حاکمیت صرف اللہ کی ہے۔ یہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ کی ایک سوچ تھی، اور علامہ اقبال رحمہ اللہ کی خواب کی تعبیر تھی کہ حاکمیت ہو تو صرف اللہ کی، اور ملک جو ہم حاصل کریں وہ اسلام کے نام پر ہو۔ اور اسی کے لیے پھر مسلمانوں نے ایسی ایسی قربانیاں دی، ایسی ایسی قربانیاں دی کہ تاریخ حیران ہے۔ سب سے بڑی ہجرت جو ہوئی، سب سے بڑی ہجرت وہ ہندوستان سے پاکستان کی طرف ہوتی ہے۔ آج ہم صرف ایک جھنڈا لہرا کر سمجھتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں۔ اس آزادی کے پیچھے ہوا کیا تھا اور اس آزادی کو کیوں حاصل کیا گیا تھا؟ کیا آج ہم اس مقصد کو پورا کر رہے ہیں؟ اگر ہم اس مقصد سے پیچھے ہیں اور اس مقصد کو ہم پورا نہیں کر رہے تو یاد رکھ لیجئے کہ آج بھی ہم غلام ہیں، آج بھی ہم غلام ہیں۔ مقصد کیا تھا؟ اور اس ملک کا جو نام ہے پاکستان، اس کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ مقصد یہ تھا کہ ہم لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں گے، لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں گے۔ کیا آج ہم لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کے مطابق اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ کے احکامات جو ہیں کیا ہماری زندگیوں کے اندر لاگو ہیں؟ اس ملک کو تو حاصل کیا گیا تھا کہ ہماری مساجد آباد ہوں گی، اس ملک کو تو حاصل کیا گیا تھا کہ ہمارے مدارس آباد رہیں گے، اس ملک کو تو حاصل کیا گیا تھا کہ حاکمیت صرف اللہ کی ہوگی، ہم اللہ سے ڈریں گے۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہم جس راستے پہ جا رہے ہیں یہ نعمتوں کی ناقدری ہے۔ نعمت کی قدر اس وقت ہوتی ہے کہ جب ہم نعمت کو سامنے رکھ کر اس کے تقاضوں کے مطابق اس نعمت کا استعمال کرتے ہیں۔ ہم نے ملک حاصل کیا، ہماری مساجد آباد رہیں گی، آج مساجد کو شہید کیا جا رہا ہے، آج مندروں کو بنایا جا رہا ہے۔ ہم نے ملک حاصل کیا تھا کہ ہماری مساجد سے اللہ اکبر کی آوازیں بلند ہوں گی، لیکن آج ہماری مساجد سے اللہ اکبر کی آوازیں بلند ہونے والے اسباب کو ہٹایا جا رہا ہے۔ آج گردواروں کی تزئین کی جا رہی ہے اور مدارس کو بند کیا جا رہا ہے۔ ہم نے یہ ملک حاصل کیا تھا اس لیے کہ ہم آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کریں گے، اور آج اسی ملک کے اندر ختم نبوت پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، گستاخان رسول کو تحفظ دیا جا رہا ہے، اور عاشقان رسول کو سزائیں دی جا رہی ہیں۔ یہ ملک ہم نے حاصل اس لیے نہیں کیا تھا، اس لیے ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں نہیں دی تھیں، اس لیے ہمارے ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی عصمت دری نہیں ہوئی تھی۔ ہمیں کیا پتا کہ یہ ملک کیسے ملا تھا؟ ہم تو صرف آج کی رات مان روڈ پر ایک چکر لگا کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا، حق ادا کر دیا۔ جاؤ پوچھو ان سفید بالوں والوں سے، جاؤ پوچھو، بیٹھو ان کے پاس جو ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے، اور جب آئے تھے نا تو کسٹم والوں کے پاس سے جب گزرتے تھے تو ہندوؤں کا ایک ہی نعرہ تھا، بھوکا ننگا پاکستان۔
وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ پاکستان کا وجود زیادہ دیر نہیں رہے گا، وہ ان کا مال لوٹ لیتے تھے، انہیں سونا چاندی اور کپڑا نہیں لانے دیتے تھے۔ جن کے پاس سونا اور چاندی اور کپڑے ہوتے تھے وہ غیر مسلم، وہ ہندو، وہ سکھ جو کسٹم کی ڈیوٹی پر تھے وہ ان سے چھین لیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ تاریخ بتاتی ہے کہ ہمارے بہنوں کے کانوں سے بالیاں تک کھینچ لیتے تھے، چوڑیوں کو اتروا دیتے تھے۔ آج یہ کہتے ہیں ہم حق ادا کر رہے ہیں۔ حق تو ان لوگوں نے ادا کیا تھا کہ جن کے سامنے ان کی بیٹیوں کی عزت کو تار تار کیا جا رہا تھا اور انہیں کہا جا رہا تھا کہ یہ نعرہ جو تم لگا رہے ہو ان الفاظ کو واپس لو، تو وہ بزبان حال یوں کہہ رہے ہوتے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ان کے بچوں کے لاشیں سکھوں کے کرپانوں کے نوک پر ہوتے تھے، ہندو کے نیزوں پر ہوتے تھے۔ ہندو بلوائی ہمارے آباء و اجداد کے گھروں کو جلا رہے تھے، اور ہجرت اس طرح ہو رہی تھی کہ بیٹا لاہور پہنچ چکا ہے اور ماں دہلی کے اندر تڑپ رہی ہے، بہن دہلی کے اندر تڑپ رہی ہے اور بھائی کراچی پہنچ چکا ہے، بیوی سیالکوٹ کے بارڈر پر ہے اور شوہر ہندو بلوائیوں کے نرغے کے اندر ہے۔ ایسے حالات کے اندر یہ ملک ہمارے وجود میں آیا تھا۔ یہ دریائے جہلم، دریائے راوی، پوچھو جا کر ان سے کہ آج چلے جاؤ، پوچھو جا کر واگا بارڈر کے سٹیشن پر، وہاں کوئی پرانا سٹیشن ماسٹر ہوگا، وہاں کوئی پرانا کلی ہوگا، پوچھنا اس سے کہ آج سے 73 سال پہلے یہاں کیا ہوا تھا۔ یہاں جو ٹرین آئی تھی نا، یہاں جو ٹرین آئی تھی واگا بارڈر جس نے کراس کیا تھا، وہ زندہ انسانوں کو نہیں لاشوں کو لے کر آئی تھی، لاشیں آئی تھیں۔ یہاں ہمارے لاہور اسٹیشن پر ہر طرف لاشیں ہی لاشیں تھیں۔ پوچھو دریائے راوی سے، یہ پانی نہیں لے کر آیا تھا، یہ خون لے کر آیا تھا۔ پوچھو ان دریاؤں سے کہ جن دریاؤں کے کنارے تم سیر و سپاٹے کرنے جاتے ہو، سیر و تفریح کے لیے جاتے ہو، کہ آج سے 73 سال پہلے دریا تو بتا تو صحیح کہ جب تو ہندوستان سے چلا تھا تو اپنے ساتھ کیا لے کر آیا تھا؟ تو یہ دریا بتائے گا کہ میں لاشیں لے کر آیا تھا۔ یہ لاشیں کیوں آئی تھیں؟ کیا ان لوگوں کو اپنی جان عزیز نہیں تھی؟ آج ہم لوگ تو ایسے زندگی گزار رہے ہیں کہ ہم نماز کی حالت میں ایک مچھر تنگ کرنا شروع کر دے تو ہماری نمازوں کے اندر خلل آ جاتا ہے۔ ہمیں تو اپنی جان اتنی عزیز ہے، کیا ان لوگوں کو جان عزیز نہیں تھی؟ انہوں نے اپنے بچے اپنی آنکھوں کے سامنے شہید کروائے، ہماری مائیں بیوہ ہوئیں، ہماری بہنوں کے سہاگ اجڑ گئے، لیکن وہ ہر قربانی دینے کے لیے تیار رہے۔ کیوں؟ کہ وہ چاہتے تھے کہ ہم ایسے ملک کو حاصل کریں کہ جہاں حاکمیت صرف اللہ کی ہو، حاکمیت صرف اللہ کی ہو، جہاں شاعر اسلام کی تعظیم کی جائے، جہاں علماء کی قدر کی جائے، جہاں قرآن پڑھنے والوں کی قدر کی جائے، جہاں رشتہ داروں کے حقوق کو پورا کیا جائے، جہاں اسلامی نظام کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ لیکن آج ہم اسلامی نظام سے کوسوں دور ہیں، ہم اسلامی نظام کے قریب آنا ہی نہیں چاہتے، ہم لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنا ہی نہیں چاہتے۔ اگر ہم اسی طرح اسی روش پر زندگی گزارتے رہے تو پھر یاد رکھ لینا اس نعمت کی ناقدری ہو رہی ہے، اور اس سے بڑی ناقدری کوئی نہیں ہے، پھر اس سے بڑی ناقدری کوئی نہیں ہے۔ آج کے دن ہمیں کرنا کیا چاہیے تھا؟ آج کے دن ہمیں شکرانے کے نوافل، آج ہم کے دن ہمیں قرآن کی تلاوت، آج کے دن ان لوگوں کے لیے ایصال ثواب کہ جن لوگوں کی قربانیوں سے آج ہم آزادی کے ساتھ یہاں بیٹھے ہیں، آزادی کے ساتھ یہاں بیٹھے ہیں۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہر طرف ناچ گانے کی محفلیں ہیں، ہر طرف ناچ گانے کی محفلیں ہیں، اور اللہ کی قسم ہمارے آباء و اجداد نے اس ناچ گانے کے لیے یہ ملک حاصل نہیں کیا تھا۔ اگر اسی طرح تم ناچ گانے کرتے رہے تو اپنے ان آباء و اجداد کو قیامت کے دن جواب کیا دو گے؟ کیا جواب دو گے؟ آج اس معاشرے کے اندر علماء کی ناقدری،
تم کیا جانو کہ اس ملک کا پرچم لہرانے والا سب سے پہلا جو شخص تھا وہ ایک عالم دین تھا. ایک مشرق پاکستان، ایک مغربی پاکستان. مشرقی پاکستان کے اندر جو سب سے پہلے جس نے جھنڈا لہرایا، سب سے پہلے جس نے تلاوت قرآن کی، سب سے پہلے جس نے دعا کی، وہ کون شخص تھا؟ وہ حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی. کراچی کے اندر سب سے پہلے تلاوت، سب سے پہلے دعا اور پھر سب سے پہلے پاکستانی پرچم لہرانے والے کون تھے؟ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ. علماء کے ہاتھوں قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ نے اس ملک پاکستان کے جھنڈے کو بلند کروایا. لیکن آج علماء کی تحقیر، آج علماء کی بے قدری، آج علماء کی ناقدری، آج علماء کے وجود کو تسلیم کرنے کے لیے تیار کوئی نہیں. اور پھر چاہتے ہیں کہ یہ راحتیں آئیں، پھر چاہتے ہیں سکون آئے. آج ہم سب پر یہ لازم ہے کہ اگر ہم صحیح معنوں میں اس ملک کی آزادی کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر تبدیلی لانی ہوگی. ہمیں صحیح معنوں میں عاشق رسول بننا ہوگا. ہمیں صحیح معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی. اغیار دیکھ رہا ہے، دشمن ہمارے حال کو دیکھ کر ہنس رہا ہے کہ ان لوگوں کے آباء و اجداد نے یہ ملک حاصل کیا تھا. جو لوگ سڑکوں پر گھوم رہے ہیں، ادھر اذانیں ہو رہی ہیں، مساجد ویران ہیں. ہم بہت بڑی آزمائش سے ابھی نکل رہے ہیں. ابھی مکمل طور پر آزمائش ختم نہیں ہوئی. ایک بہت بڑی آزمائش سے ہم آہستہ آہستہ نکل رہے ہیں. ایسے حالات کے اندر ہمیں یہ دن ملا ہے. آج کے دن خدا را گانے بجانے اور غلط کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. یہ جو آپ اس وقت یہاں موجود ہیں نا، آپ کا جسم صحیح سلامت ہے اور آپ صحیح سلامت اپنے قدموں سے چل کر اللہ کے گھر کی طرف آئے ہیں. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے آپ پر. بہت بڑی آزمائش میں اللہ رب العزت نے آپ کی حفاظت کی. یہ اللہ کا انعام نہیں تو اور کیا ہے؟ جہاں ہر طرف آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ گلیوں محلوں سے جنازے اٹھ رہے تھے اور ان جنازوں کے قریب جانے کے لیے کوئی تیار نہ تھا. جنازہ پڑھنے کے لیے تیار کوئی نہ تھا. شوہر اپنے بیوی کو اسپتال میں چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، بیٹا اپنے باپ کو اسپتال میں چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے اور رشتہ بتانے سے انکار کر دیتا ہے. ایسے حالات سے ہم نکلے ہیں اور نکل رہے ہیں ابھی. تو خدا را ایسے حال کے اندر اس رب کی نافرمانی نہ کریں کہ جس رب نے ہمیں یہ ملک پاکستان عطا فرمایا. نافرمانی نہ کریں. یہ نافرمانیاں ہیں، یہ جو باجے بجائے جاتے ہیں نا، یہ غیر مسلموں سے تشبیہ ہے. ہمارے بڑوں نے بلند کیا نعرہ تکبیر اللہ اکبر، اور آج کا نوجوان یہ ہندو کے مندروں کے اندر جو یہ بانسیاں بجائی جاتی ہیں وہ ملک پاکستان میں بجا رہا ہے. ہو کیا گیا ہم لوگوں کو؟ موٹر سائیکل کے سلنسر نکالنے والوں سنو، ان کنووں سے جا کر پوچھو، ان تاریک کنووں سے جا کر پوچھو کہ جن کنووں کے اندر باپوں نے اپنی بیٹیاں اس لیے پھینک دی تھی کہ ہم اپنی آنکھوں سے اپنی بیٹیوں کے عصمت دری دیکھ نہیں سکتے، اپنے ہاتھوں سے مار دیا. اور آج اسی ہوا کی بیٹی کو تنگ کیا جاتا ہے. آج کیا ہوتا ہے؟ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں، زندگی کے اکثر حصہ اسی لاہور میں گزرا، دیکھتے چلے آ رہے ہیں، پر ہمارا کام ہے ہر بار بتانا، کوئی عمل کرے یا نہ کرے. اگر اسی طرح ہم کرتے رہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پر تو بعد میں جائیں گے نا، پہلے اپنے آباء و اجداد کو جواب دینا پڑے گا. کیا جواب دو گے ان بہنوں کو؟ کیا جواب دو گے ان بیٹیوں اور ماؤں کو
کہ جنہوں نے صرف تمہاری آزادی کی خاطر، میری آزادی کی خاطر، کہ ہماری آنے والی نسلیں محفوظ ہو جائیں، ہماری آنے والی نسلیں آسانی کے ساتھ نمازیں پڑھ سکیں، ہماری آنے والی نسلیں آسانی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر سکیں، اس لیے انہوں نے قربانیاں دی تھی، اور انہیں کیا پتا تھا کہ ہماری آنے والی نسلیں یہ کام کریں گی۔ اور پھر بڑے شوق سے پاکستان کے جھنڈے کو لہرایا جاتا ہے۔ آج تو جھنڈیاں لہرا رہی ہیں، لیکن اگلے دن یہی جھنڈیاں نالیوں کے اندر، سڑکوں پر پاؤں کے نیچے روندی جائیں گی۔ اور اللہ کے بندو، تم کیا جانو اس جھنڈے کی قدر و قیمت کیا ہے؟ اس جھنڈے کو تو لوگوں نے قربانیاں دے کر نیچے نہیں گرنے دیا تھا۔ جھنڈا کسی قوم کا وقار ہوا کرتا ہے، جھنڈا کسی قوم کی پہچان ہوا کرتا ہے۔ اس جھنڈے کو ہمیشہ سینے سے لگاؤ، اس جھنڈے کی ہمیشہ قدر کرو، اس جھنڈے کو نیچے نہ گرنے دو، کیونکہ اس جھنڈے کی بلندی کے پیچھے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کی قربانیاں ہیں، لاکھوں لوگوں کی قربانیاں۔ اور پھر اوپر گاڑیوں پر پاکستانی پرچم آویزاں ہیں، اور اسی گاڑی کے اندر انڈیا کے گانے بج رہے ہیں۔ ہم قوم کو کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ آنے والی نسلوں کو ہم کیا پیغام دے کے جائیں گے؟ ہمارے آباء و اجداد جو گزر گئے وہ اچھا پیغام دے کر گئے، اچھا پیغام دے کر گئے۔ اسی وجہ سے آج ہم دین سے تھوڑے بہت جڑے ہوئے ہیں، پر ہم یہ سوچیں کہ ہم آنے والی نسلوں کو کیا پیغام دے کے جائیں گے؟ ہمارے آنے والی نسلیں ہمارے بارے میں کیا کہیں گی؟ تو خدا را ایسا ظلم و ستم نہ کریں جو ہم کر رہے ہیں اس ملک کی بقا کے لیے۔ اس وقت یہ ملک انتہائی چالوں کے اندر گھرا ہوا ہے دشمن کی۔ آپ خود سوچیں، جہاں صحابہ کی عظمت پر بولنے پر پابندی ہو، جہاں صحابہ کی توہین کی جا رہی ہو، جہاں اہل بیت اطہار کی توہین ہو رہی ہو، جہاں گستاخان رسول کو تحفظ مل رہا ہو، اور جہاں عشاقان رسول کو سزائیں دی جا رہی ہوں، اس دھرتی پر اللہ کی رحمتیں برسیں گی، اللہ کا عذاب برسے گا۔ آج کے دن کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی رب سے معافی مانگیں۔ آج تجدید عہد کا دن ہے نا، آج کے دن کا تقاضا یہ ہے کہ اے اللہ ہم اس ملک کے لیے، کیونکہ وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے، وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ جس طرح ہم اپنے ایمان سے محبت کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں اپنے وطن سے محبت کرنی چاہیے۔ اور وطن سے محبت کا تقاضا کیا ہے کہ جن اصولوں کے تحت یہ ملک حاصل کیا گیا تھا، انہی اصولوں کے تحت ہم اپنی زندگیاں گزاریں، انہی قواعد و ضوابط کے مطابق ہم اپنی زندگیاں گزاریں۔ جب ہم اپنی زندگیاں ان اصولوں کے مطابق گزارنے پر آ جائیں گے تو انشاءاللہ اس ملک کی طرف میلی آنکھ سے کوئی دیکھ نہیں سکے گا۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ الہ العالمین ہمارے اس ملک پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی تو حفاظت فرما، اور اے اللہ ہمارے اس ملک پاکستان کی سرحدوں کی جو حفاظت کرنے والے ہیں، اے مولا تو ان کی بھی حفاظت فرما۔ آمین ثم آمین۔